من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ محترم دوستو، عزیزوں، بزرگوں، میرے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ شارٹ ویڈیو کو سکرول کرتے ہوئے اچانک میرے سامنے یہ ایک عجیب سی ویڈیو آ گئی۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، انجینئر محمد علی مرزا کا نیا فتویٰ۔ اس شیطان صفت انسان نے پتہ نہیں اپنا بغض و حسد کہاں جا کے ختم کرنا ہے۔ یہ تو بغض و حسد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے اندر بھی پک رہا تھا، اور اس کا دل کڑنے سے کوڑ میں مبتلا ہو گیا اور اس کا ایمان زائل ہو گیا۔ اس کو بھی سب سے بڑا حسد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بندے کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رسالت کے لیے چننا تھا، اور کسی کو مطلب یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں چنا۔ تو اس نے پھر اپنی کمینگی دکھائی، جس کے آثار آج تک مرزا جونیئر جیلمی جیسے شخص کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اور مرزا کا بڑا آقا، اس کا باپ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی اسی جلن اور کوڑن میں بڑے بڑے جھوٹے دعوے کر گیا۔ اب مرزا بھی انتظار ہو رہا ہے اس کے دعوے کا، کوئی شاید نئی کتاب لے کے آئے، اور یقیناً یہ کوئی نہ کوئی دعویٰ کرے گا۔ فتنہ دجال کا عکاس ہے اور دجالی گروہ کا پیروکار ہے اور اس کا سرغنہ ہے۔ تو یہ بڑی عجیب، میرا تو جھٹکا لگا اور میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچی۔ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، ٹائٹل میں، شارٹ ویڈیو کے ٹائٹل میں مدینہ میں گنبد خضرا کو فوراً ہٹایا جائے، یہ ٹائٹل بھی لکھا ہوا ہے، اور مرزا کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ گفتگو سنیے گا۔ اب یہاں پہ کیا کیا جائے معاملہ کرتا ہے تو پھر کرتا رہے، کاپی سٹرائک ان کی ہن میں خاموش ہو کے بیٹھا رہوں گا۔ میں اللہ کے بندوں، میں اگر خاموش ہو کے بیٹھا رہوں گا تو مرزا جونیئر جیلمی، تو نے بخاری شریف کی وہ حدیث پاک نہیں پڑھی، خبیث آدمی، کہ جس میں قبر پہ جاتے ہی سب سے پہلا سوال ہوگا، ہاں جی، سب سے پہلا سوال ہوگا کہ تو ان شخصیت کے بارے میں دنیا میں کہتا کیا تھا؟ ہاں جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں گے اور فرشتے پوچھیں گے کہ تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کون ہے۔ من رسولوں کا بھی ہے، احادیث کے الفاظات مختلف احادیث میں ہیں، لیکن بخاری شریف کی بڑی پختہ اور صحیح سند کے ساتھ، صحیح السند، مرزا نے بھی کئی بار وہ اپنی جو اس کی وہ کرتا ہے اپنی جو سٹریم وغیرہ، اور اس میں کئی مرتبہ اس نے وہ حدیث سنائی بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے موجود ہوں گے تو قبر میں جاتے ہی تو فرشتے پوچھیں گے کہ انت تقول، کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے، پوچھیں گے کیا کہتے تھے، ان کے بارے میں تمہارے نظریات کیا تھے؟ کیا جب شان رسالت پر شب اٹھایا جاتا اور دشمنان اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر تل جاتے تو بتاؤ ذرا تم کیا کہتے تھے؟ کہ ایک کھڈ میں بڑھ کے تو چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، ایک کونے میں گھس کے، اور خاموش رہتے تھے۔ اب بتائیں، یہ میں کاپی سٹرائک گئی بھاڑ میں، لیکن میں اس پہ خاموش نہیں رہ سکوں گا۔ قبر میں جاتے ہی سب سے پہلا معاملہ یہی ہوگا، اور یہیں پر اگر پھنس گئے تو پھر سمجھو کہ پھنس ہی گئے۔
پھر نہ روز محشر ہوگی نجات، اور نہ ہی پھر کوئی ایسا نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور روز محشر کا معاملہ مرزا جیل میں کیا کہتا ہے تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ لیں کہ ادھر آ نا مرزا ذرا، ہاں جی، تو میرے گنبد خضرا تے جیڑی میری چھاؤں سی، جیڑی میری قبر دی، تینوں پتہ نہیں کہ میں قبر دے وچ حیات ہاں، زندہ ہاں، تے ادھر آ نا ذرا، تو میری اس گنبد خضرا نو جڑا میرے جسم نال مس ہے، جڑا میرے قبر انور تے سایہ کیتے ہوئے سی مرزا انجینئر، تو اس نو گران دی کوشش کر رہا سے، تو اس نو ہٹان دی کوشش کر رہا سے، چل دفع ہو جا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راندہ درگاہ کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہا میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں نے تو آپ کو راضی کرنا ہے، اور اتنا راضی کرنا ہے، اتنا عطا کرنا ہے آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہاں جی، تو مرزا جی کوئی چھٹکارا نہیں ہے تہاڈا، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ناظرین محترم ذرا مرزا کی ویڈیو ذرا سماعت فرمائیں، اس کی بکواس بھی سنیں اور ویڈیو بھی سنیں، اور یہ ٹائٹل بھی ذرا دیکھیں۔ اب کیا کیا جائے معاملہ، میں سکرول کرتے کرتے میرے سامنے اتنا بغض و حسد کا مارا گنبد خضر، اور دنیا میں تجھے اور کوئی عمارت نظر نہیں آئی؟ اور جا کے سعودی عرب جو دجال کا گھر بنایا ہوا، ذرا اس کے اوپر تو آواز اٹھا کے دیکھ، تیری بولتی نہ بند کر دیں وہ، ہاں جی، وہ جو انہوں نے کنجر خانے کا پیلس بنایا، ذرا اس پہ تو آواز اٹھا کے دے۔ تجھے آ کے گنبد خضرا ہی نظر آتا ہے؟ تجھے اور دنیا میں کوئی سینما گھر، کوئی شیطانی چرخہ، تجھے کوئی ایسی شیطانی منڈی نہیں دنیا میں نظر آ رہی ہے؟ کوئی بلڈنگ تجھے گرانے کے لیے صرف گنبد خضرا ہی تجھے نظر آ رہا ہے؟ خبیث آدمی، ذلیل آدمی، ہاں جی، کیسی خباثت ہے۔ ناظرین ذرا ویڈیو سماعت فرمائیں، پھر میں آپ کو یہ نقطہ سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ قرآن کے دلائل سے میں سمجھاؤں گا کہ گنبد خضرا کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ ہاں جی، تو ذرا ویڈیو سنیے، پھر اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ باقی جو روزہ شریف کے اوپر آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، یہ تو خود رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر بنایا گیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے۔ گنبد خضرا کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا، کہ حجر عائشہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر قبر اطہر تھی، اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی، وہ چھت تھی۔ ابھی آپ کا یہ تقاضا ہے، جی ہمارا تو تقاضا ہے، تو سعودی حکومت سے یہ بات ہوگی نا، بے ادبی۔ جی ناظرین ذرا غور سے آپ اس کی بات کو سنیں کہ گنبد خضرا ہٹا دیا جائے، مگر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، اس کے اوپر تو چھت تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔ عمارت کا کیا مطلب ہے؟ قبروں کو پکی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رہائشی عمارتیں، قبرستان کو مسمار کر کے ان جگہوں پہ قبضے نہ کر لو۔ نہ عقل، نہ مت، نہ گل، نہ بات، نہ حدیث کا کو کسی محدث سے رابطہ کرو، تم مرزا انجینئر کو تھوڑا سا علم حاصل کرو جا کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبروں کو پکا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے قبروں کو کچے رکھنا۔ کچے رکھنے سے کیا مطلب ہے؟ تاکہ پکی قبروں میں جو جسم کا مواد ہے وہ بچا رہتا ہے، اور جو کچی زمین ہوتی ہے اس میں جسم کا مواد جو ہے زمین کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم ہے اس پر تو مٹی کو کھانا حرام کر دیا گیا، ہر چیز کو کھانا، کیڑے مکوڑے اس کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، ہاں جی، تو پھر ان کے جسم کو کیسے؟ ذرا غور سے سنیں آپ، دوبارہ تھوڑا سا میں پیچھے آتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، تو آپ دوبارہ سنیے گا۔ آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا، کہ حجر عائشہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر قبر اطہر تھی، اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی، وہ چھت تھی۔ جی اوپر سے وہ ننگی جی، بھائی عمارت تو پہلے بنی ہوئی تھی، ہاں جی، دیکھیں خود ہی مان رہا ہے کہ عمارت پہلے بنی ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمارت بنانے سے منع کیا۔ اب وہ تو قبرستان کا قبرستان ہے، بیچ میں دو مزار مبارکہ اور ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے، تو وہ تو ایک قسم کا قبرستان ہے۔ اور پھر مرزا انجینئر تو اس حدیث پاک کا کیا کرے گا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گنبد سے لے کر، میرے ممبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو گنبد سے ممبر سے لے کے تو حجرے، یہ دیکھیں یہ جہاں پہ میرا ماؤس کرسر ہل رہا ہے یہ ممبر ہے، یہ ممبر اسی جگہ پہ ہے جس جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ممبر آیا تھا اور ممبر رکھا گیا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ محراب ہے، اور یہ ممبر، یہ سامنے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ گنبد اور جنت کا ٹکڑا، ممبر سے لے کے، گنبد بار بار کہے جا رہا ہوں، ممبر سے لے کے تو حجرے تک یہ جنت کا ٹکڑا، حجرہ بھی بیچ میں شامل، ممبر بھی بیچ میں شامل۔ اب جنت کو جنت سے کون الگ کرے گا؟ اب ناظرین ہم اس بات کو حدیث و قرآن سے سمجھتے ہیں۔ مرزا کی بکواس تو آپ نے سن لیا اور اس بات کو بھی آپ نے غور کر لیا ہے کہ عمارت تو آلریڈی بنی، اس کے اوپر چھت موجود تھی، وہ حجرہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، تو اس کے اوپر تو پہلے سے چھت موجود تھی، مگر یہ پتہ نہیں کون سی عمارت کی، اور حدیث کا مفہوم بھی یہ شروع میں بیان کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا، شروع میں حدیث کا مفہوم، حدیث یہ بیان کر رہا ہے کہ قبروں کو پکا کرنا، ان پر عمارت بنانا۔ باقی جو روزہ شریف کے اوپر آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، یہ تو خود رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر بنایا گیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے۔ گنبد خضرا کا جی تو بھائی جس جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مزار مبارکہ بنا، آپ کی قبر اطہر بنی ہے، اس پر تو پہلے سے چھت موجود تھی، عمارت تھی، عمارت کے اندر قبر منورہ بنائی گئی آپ کی، ہاں جی۔ تو عمارت کا نہ بنانا اس حدیث سے کہاں فٹ آتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ سب کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ، تو وہ عمارت میں تھا۔ تو اس حدیث کا مفہوم اس طرح کیسے فٹ آ سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے خود اس عمارت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بنایا؟ ہاں جی، تو یہ کیسا سر پھرا معاملہ ہے؟ اب آئیے ذرا اس معاملے کو، اس بات کو ہم حدیث و قرآن سے سمجھتے ہیں۔ روزہ مبارکہ مزار اقدس، مزار اطہر کی جو جلن اور کٹن ہے ان کے دلوں میں، یہ جو غیر مقلد اور مرزا انجینئر جیسے جو شیطان ٹولہ ہے، شیطان طبقہ ہے، یہ گنبد خضرا کو لے کے جو ان کا معاملہ ہے، یہ ایک عمارت ہے جو مزار کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور گنبد خضرا کا قبر اطہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کا دور جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا قسم پرسی میں گزرا، اور لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں فتوحات بھی بے شمار ہوگی، اور حکومتی مشنری کافی اسٹیبلش ہو گئی، اور حکومت میں پیسے کی ریل پیل بھی آ گئی، اور خاص طور پہ ان عمارات کی طرف توجہ بھی دی گئی۔ جیسے کہ یہ ویب سائٹ سے میں نے یہ سرچ کیا ایک، تو مسجد نبوی کی جو سب سے پہلی تعمیر تھی، اور جو مسجد نبوی کا پکا فرش ڈالا گیا تھا اور اس میں کچھ آرائش کی گئی تھی، وہ آرائش خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، ہاں جی۔ یہ سب سے پہلی جو ہے وہ، اور اس کا روح البیان میں باقاعدہ طور پر حوالہ موجود ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے سب سے پہلے تزین جو ہے مسجد کا کیا تھا، اور مسجد کے معاملے میں اگر مسجد نبوی کی بات کی جائے گی تو مسجد نبوی کے تزین اور اس کی آرائش یا اس کی ترقی یا اس کی خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ مزار اور ممبر دونوں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ اور ممبر پاک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ ہے، جنت ہے، یہ جنت ہے۔ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کہہ دیں وہی تو جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تو یہ سب اختیار ہے کہ وہ جیسا چاہیں
وہ جو بات چاہیں وہی دین بن جاتا ہے، ہاں جی، اور وہی جنت بن جاتی ہے، وہی آسمان بن جاتا ہے، وہی زمین بن جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ تم میرے محبوب کے پاس حاضر ہو جاؤ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو۔ اس کا انشاءاللہ آگے میں ذکر کرتا ہوں، اس حوالہ بھی یہ بھی حوالہ دیتا ہوں۔ تو آئیے ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد مبارکہ جو مزار مبارکہ ہے، اس کے اوپر گنبد ہے جو، اس پوری بلڈنگ کی ماہیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں ذرا قرآن پاک کی آیت سورہ بلد کی پہلی ہی 2 آیات آپ کے سامنے ترجمہ پیش خدمت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے اور فرما رہا ہے سورہ آیت نمبر 1 میں اور 2 میں کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، اور آگے اس کی وجہ بھی آیت نمبر 2 میں وجہ بھی بیان فرما رہا ہے اللہ کہ میں اس شہر کی اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ اے میرے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے اے میرے پیارے حبیب، اس لیے نہیں کہ وہ میرا گھر ہے، اس لیے نہیں کہ وہ خانہ کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بیت اللہ ہے، بلکہ اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ عظمیٰ سے اس شہر کو جو فضیلت ملی، جو عظمت ملی، جو مقام و مرتبہ ملا، اس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ہاں جی۔ تو اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ جس طرح بیت اللہ خانہ کعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عظمتوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، تو آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، آپ اس شہر میں رہے ہیں، اور جس جگہ پر آپ مستقل قیامت تک ہیں موجود، اس جگہ کی فیض و برکات کا عالم کیا ہوگا، اور اس جگہ کی عظمتوں اور بلندیوں کا عالم کیا ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی میرے والد ابراہیم علیہ السلام نے حرم پاک کے لیے 1 مرتبہ دعا کی تھی، تو میں اپنے حرم یعنی مدینہ طیبہ کے لیے 10 مرتبہ دعا کرتا ہوں، یعنی میں اس سے 10 درجے اس کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کرنے کی سفارش کرتا ہوں۔ تو مدینہ طیبہ جہاں پر مستقل مسکن ہے آپ کا، اس جگہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو شہر مکہ میں آپ رہے نہ کچھ عرصہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ تو یہ شہر مکہ شاعر اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ عظمیٰ سے ہوا، اور اس بات کا اس آیت میں، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اظہار بھی فرما دیا۔ اب آگے آئیے ذرا، تو آگے دیکھتے ہم، یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، تو اللہ سے معافی مانگیں اور آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پائیں گے، ہاں جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن کو وابستہ کر لینا، آپ کے دامن سے اپنے دامن کو وابستہ کر لینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جانا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اپنے دامن میں قبول کر لینا، ہاں جی۔ یہ اس آیت کا مفہوم سمجھے آپ کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، ہاں جی، تو آپ ان کے بارے میں سفارش کر دیں، مغفرت طلب کر دیں،
تو اللہ ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔ کتنا پکا اور سچا وعدہ ہے۔ اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی سا بھی بغض رکھے، کیا مسجد کی جو آرائش و تزین ہے مسجد کا، اب کیا مرزا انجینئر کا کیا مطلب ہے اس بات سے کہ اتنا بڑے بڑے کوٹھیاں، کاریں اور اے سی لگے ان کے گھروں میں، تو مسجد کی عمارت کو اسی طرح ہی خستہ ہونا چاہیے؟ ہاں جی، تو بھائی گنبد خضرا تو مسجد نبوی کا حصہ ہے، ممبر سے لے کے ریاض الجنہ، ممبر سے لے کے حجرہ مبارکہ تک، یعنی روضہ اطہر تک، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس کو کسی صورت بھی مسجد سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ روضہ مبارکہ ممبر کو الگ کر دو، مسجد نبوی کو الگ کر دو، کسی کی اتنی جرت پیدا ہوئی ہے کہ روضہ مبارکہ سے مسجد نبوی کو الگ کر دے؟ ہاں جی، ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ کسی میں اتنی جرت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ٹانگیں نہیں توڑ دے گا، اس کے ہاتھ نہیں توڑ دے گا جو مسجد نبوی کو روضہ مبارکہ سے الگ کرے۔ اب یہ تو ہو گیا مسجد کا حصہ، تو اس کا تزین اور اس کی جو خوبصورتی ہے، آرائش ہے، نمود و نمائش ہے، اس میں گنبد خضرا بھی شامل ہوگا۔ تو اسی نقطۂ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جس نے روضہ مبارکہ کی شان کو سمجھا کہ یہ اس کی شان کے لائق یہی گنبد ہے، تو وہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس نے گنبد کو بنوایا، اور اپنے وہ حکمرانی کا، سلطنت کا پیسہ اس پہ خرچ کیا، اور اس نے اپنے شوق و ذوق سے، اصل میں تو تعظیم و تکریم اس نے کی جس نے گنبد بنا دیا۔ اور مرزا جونیئر کہہ رہا ہے کہ جی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی ہے گنبد کا بنا دینا۔ بھائی وہ جتنا خوبصورت بنے گا اب تعلق کیا ہے گنبد کا؟ وہ تو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس میں پہلے ہی وہ عمارت بنی ہوئی تھی اور اوپر چھت بھی تھی۔ خود وہ بکواس کر رہا ہے اپنی ویڈیو میں، خود وہ کہہ رہا ہے اپنی ویڈیو میں کہ ان کی چھت تھی اور یہ تھا، وہ سارا کچھ تھا، تو اس کے باوجود اس میں عقل نہیں آئی کہیں بھی۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن سے وابستہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو قبول کر لیں تو، ہاں جی مرزا جی اگر قبول کر لیں تو، ہاں جی اگر کل روزے محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گنبد خضرا تو ہٹان دے، پروگرام جڑے بنا رہا ہے چل دفع ہو جا، میری صف وچوں نکل جا، تو اس قابل ہے ہی نہیں کنجرا، ہاں جی۔ تو یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، مطلب یہ ہے کہ دفعہ دور کر دیں اگر، تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ تو مرزا جی ذرا تھوڑا جا اس معاملے سے نا احتیاط کرو اور ذرا بچ کے رہو اور اپنے ایمان کی اصلاح کرو، ہاں جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے مغفرت طلب کرنا، یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کریں، ہاں جی۔ تو یہ سارے معاملات، تو اس قسم کا جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے پر، تو گنبد خضرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے وابستہ ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی بھی چیز ہو تو وہ قابل احترام اور متبرک ہوتی ہے، ہاں جی۔ تو گنبد خضرا تو مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارکہ کو مستقل سایہ کیے ہوئے ہے، اور گنبد خضرا اپنی شان و شوکت کے ساتھ وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ واقعی امام الانبیاء کا مزار ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس بات میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا یہ بلڈنگ بنانا، عمارت بنانا، تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بھی ختم کیا جائے گا؟ ہاں جی، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اچھا، پھر اس سے آگے ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں، یہ ہے جی سورہ روم کی آیت نمبر 20، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو زمین میں پھیلے ہوئے۔ اب یہاں پہ ذرا ایک بات پہ غور فرمائیں آپ، اس آیت کو، ان آیتوں کو جوڑیں، ذرا آپس میں جوڑیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مٹی کو نشانیاں کہہ رہا ہے, عمومی انسان کو نشانی کہہ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی عظیم شان بیان کی ہوئی ہے, اور قرآن پاک تو ہے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت. ہاں جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, قرآن پاک کا ایک ایک لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہا ہے. ہاں جی, تو عام عمومی انسان کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں قرار دیا, تو گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا. اب آگے آئیے ذرا, اب حرم کعبۃ اللہ کی ذرا بات سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں کہ یہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کو, یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم وہ ہے جس جگہ پر کھڑے ہو کر اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا. ہاں جی, اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پتھر عطا کیا, جو پتھر کعبے کی جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. تو اب اس پتھر کو مقام ابراہیم بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی اور اپنی نشانیوں میں سے کہا. تو وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیوز و برکات سے نشانیوں میں ہو جاتا ہے, اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امان پا لیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو یہ مقام عطا فرما رہا ہے. تو بھائی امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امام, ان کے فیوز و برکات کی کیا کیفیت ہوگی. جو چیز ان کے جسم اطہر کے ساتھ وابستہ ہو جائے, جو جسم اطہر کے ساتھ ٹچ ہو جائے, اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو مزار مبارکہ کی فیوز و برکات کا عالم کیا ہوگا. اگر مقام ابراہیم ایک پتھر ہونے کی وجہ سے امان کا باعث بن سکتا ہے, وہاں پہ امن مل سکتا ہے, تو گنبد خضرا کی کیفیت کیا ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہیں. ہاں جی, آگے سمجھتے جائے ذرا, انشاءاللہ میں آیات کے حوالے آپ کو دیتا چلا جاتا ہوں. اچھا جی, اب یہاں پہ ذرا آ جائیں اور اس آیت کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل ان کنتم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب, آپ فرما دیجئے کہ تم میں سے اگر کوئی, یعنی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم میں سے اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ کیا کرے, فتبعونی, اپنے آپ کو میرے دامن سے وابستہ کر لے, میرے اسوا پر چلا لے, میری اتباع کر لے, تابع داری کر لے. ہاں جی, تو اللہ کیا کرے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دامن سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا, کیا کرے گا. یہ ذرا میں اور تھوڑے سا اسکرین کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پہ آیت نظر آ جائے اور ذرا آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے. ہاں جی, قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ فرما دیجئے کہ یہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں, فتبعونی, یہ اپنے آپ کو آپ کے دامن سے وابستہ کر لیں. آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابع داری کی جائے, آپ کی اتباع کی جائے, آپ کے اسوا پر عمل کیا جائے. تو پھر اللہ کیا کرے گا, یحببکم اللہ, پھر اللہ کیا کرے گا کہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. ہاں جی, جو دامن سے وابستہ ہو جائے اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روضہ مبارکہ پر گنبد خضرا جو ہے, اتنے بڑے معجزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے جبل ابو قبیس پہ, اور بے شمار ایسے معجزات
تواتر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم عظیم معجزات عطا فرمائے، تو کیا یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر ناجائز ہوتا گنبد خضرا بنانا روزہ اطہر پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو گرا دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنانے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ ہاں جی، اگر حرم پاک کعبۃ اللہ سے مکہ شریف سے ہجرت کرتے وقت جب آپ غار سے نکل کے تو مدینہ کے رستے پہ گامزن ہو گئے، تو ابو جہل نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر کے آؤ تو تمہیں بہت انعام و کرام دیا جائے گا۔ وہ بہت مفلوق الحال شخص تھا، تو اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا، اور جب قریب جاتا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا اور اس کا جسم شل ہو جاتا۔ ہاں جی، تو اگر اللہ تبارک، اب دیکھیں نا، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پہ لٹا کے تو ہجرت کی غرض سے نکلے مکہ شریف سے، تو مکہ میں کس قدر پہرا تھا، جگہ جگہ پہ دشمن موجود تھے اور وہ اسلحے سے لیس تھے، تلواریں اور نیزے ان کے ہاتھ میں تھے، خنجر ان کے پاس تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان میں سے گزارا اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ہاں جی، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دشمنوں میں سے ایسے نکالا جا سکتا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر، آپ کے مزار مبارکہ پر کوئی ناجائز چیز، کوئی حرام چیز بن جائے؟ ہاں جی، کوئی حرام چیز، ناجائز چیز بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وہیں ہاتھ شل کر دیتا جو یہ بنانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری معاونت فرمائی۔ یہ اللہ ہی کی مدد سے گنبد خضرا بنا۔ ہاں جی، کیا اللہ کی مدد سے نہیں بنا گنبد خضرا؟ کیا مسجد نبوی کا تزین، آرائش، ذبائش، نمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں بنی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کو روک نہیں سکتا تھا؟ ہاں جی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اے محبوب، وہ اپنے آپ کو آپ کے دامن سے وابستہ کر لے، فتبعونی، وہ آپ کی اتباع اختیار کر لے۔ اتباع کیا چیز ہوتی ہے؟ اتباع کامل غلامی کو کہتے ہیں بھائی۔ تو کامل غلامی یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے دامن سے تو وابستہ نہیں ہونا لیکن تابع داری ہم کریں گے۔ ہاں جی، ہم نے آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہونا۔ اماں جی تسی میری اماں جی نہیں ہیں، ابا جی تسی میرے ابا جی بھی نہیں ہیں، میں تواڈے دامن نال نہیں وابستہ، یعنی میری نسبت تواڈے نال کوئی نہیں ہے، مگر میں تواڈی تابع داری کرنی ہے۔ ہاں جی، تو بھائی بغیر نسبت کے، بغیر دامن سے وابستہ ہوئے تابع داری کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو یہ تھا اس آیت کا مفہوم۔ اور جو گنبد خضرا مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ اور عظمتیں کیا ہوں گی؟ اس گنبد خضرا پہ جس میں 70,000 فرشتے صبح درود پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور شام تک پڑھتے ہیں، اور پھر شام کو نئے فرشتے آ جاتے ہیں درود پاک پڑھنے کے لیے، اور جو صبح والے فرشتے گئے ہوتے ہیں ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اگر نئے فرشتے بن کے آ رہے ہیں، ان سارے فرشتوں کو نظر ہی نہیں آ رہا گنبد خضرا۔ مرزا جونیئر انی دے بچے، صرف تینوں نظر آ رہا گنبد خضرا، خبیث آدمی، عقل دا ماریا۔ ہاں جی، تو ان 70,000 فرشتوں کو نہیں نظر آتا؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کی بغض و حسد اور کینے دا ماریا اور کی پریا ہے، عجیب ہی معاملہ ہے۔ ہاں جی، تو عزیزان محترم، گنبد خضرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوگے تو اپنے فیوز و برکات کا جو کہ امت کو مل رہے ہیں وہاں جا کے، تو وہ حصول فیوز و برکات کا امت کے لیے ذریعہ ہے، امت کے لیے نجات ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اسی آیت میں آگے جائیں کہ اگر اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ کیا جائے گا تو اللہ آپ کو محبوب بھی بنا لے گا اور آپ کے سارے یعنی گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یعنی ان لوگوں سے کہہ دو جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اسے اگلی آیت میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ ورسولہ۔ بات ہی ختم۔ لو جی مرزا جی رپڑی مک گیا کہ اے محبوب، ساتھ آپ ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ
اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ہاں جی, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ہاں جی, یعنی فتبعونی, یہ آپ کی اطاعت کریں, اور پھر جو آپ کی اطاعت ہے وہ دراصل میری ہی اطاعت ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میری ہی اطاعت ہے, یعنی اللہ کی اطاعت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا, اللہ کے دامن سے وابستہ ہونا, گنبد خضرا سے وابستہ ہونا, خانہ کعبہ سے وابستہ ہونا, اور خانہ کعبہ سے وابستہ ہونا اللہ سے وابستہ ہونا, تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, یہ شاعر اللہ میں سے ہیں. جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ شاعر اللہ میں سے ہے. یہ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کا فرما دیا ہے کہ اے محبوب, میں خانہ کعبہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ وہ میرا گھر ہے, بلکہ اس لیے کہ اے میرے پیارے محبوب, آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں, تو جس گنبد کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تشریف فرما ہے, اس گنبد کی شانوں کا عالم کیا ہوگا. تو عزیزان محترم, ایسے لوگوں کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیے گا. یہ فتنہ دجال ہے, فتنہ دجال ہے. اتنا بڑا لفظ یقین کریں کہ آدھا گھنٹہ تو میں گمسم ہی رہا ہوں نا کہ یار گنبد خضرا, اور گنبد خضرا تو واحد ایسی جگہ ہے جو قیامت آ بھی جائے گی تو پھر بھی سلامت رہے گا. وہ واحد ایسی جگہ ہے, زمین و آسمان, سورج, چاند, ستارے سب مٹ جائیں گے مگر گنبد خضرا نہیں مٹے گا, کسی صورت بھی نہیں مٹے گا. ہاں جی, نہیں تو پھر روزے معاشر تے تسی میں سارے اکٹھے ہونا ہے نا, تو پھر میرا گریبان پھاڑ لینا. اگر جس نے دیکھا گنبد خضرا ختم ہوا تو میرا گریبان پکڑ لینا, یہ نہیں ختم ہونے لگا کبھی بھی, اور میرا گریبان حاضر ہے. اور یہ میرا چیلنج ہے آپ سب کو, دنیا والوں, گنبد خضرا نہیں ختم ہوگا, پوری کائنات ختم ہو جائے گی. سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, دریا, سمندر سب ختم, آسمان سب کچھ ختم ہو جائیں گے, لیکن گنبد خضرا نہیں ختم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی طریقے سے آپ کے دامن سے وابستہ کوئی چیز, کسی بھی طریقے سے آپ کے دامن سے وابستہ کوئی چیز, اس میں کوئی عیب یا نقص نکالنے کی کوشش کریں یا اسے مٹانے کی کوشش کریں کسی بھی طریقے سے. ہاں جی, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے لوگوں کے لیے, مرزا جیل میں جیسے لوگوں کے لیے دعا بھی قبول نہیں کرتا اللہ, چاہے 70,000 مرتبہ بھی کی جائے, لیکن اس کے چیلوں سے میری گزارش ہے کہ ہدایت پر آ جائیں, ہدایت پر آ جائیں. یہ بہت ہی زیادہ گمراہ, اتنا زیادہ گمراہ شخص ہے کہ اب اس کا ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں اس کے لیے. ہاں جی, کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. بس کہانی ختم ہو گئی ہے. تو یہ تھی جی بڑی تکلیف کی بات جس سے میں رہ نہیں سکا, اور میں نے فوراً ویڈیو بنانی شروع کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.